اکثر لوگوں نے ٹورنیڈوز ہالی ووڈ موویز میں ہی دیکھے ہوں گے، کیونکہ ہر سال 65% سے زیادہ ٹورنیڈوز امریکہ میں آتے ہیں۔ ٹورنیڈو کیسے پیدا ہوتا ہے اور یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں اور دنیا میں سب سے زیادہ ٹورنیڈوز صرف امریکہ کے اس چھوٹے سے حصے میں کیوں آتے ہیں، یہ بھی مسٹیریس زون کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ٹورنیڈو بادلوں کے ایسے ٹنل کو کہا جاتا ہے جو گول گھومتا ہوا، سپن کرتا ہوا آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر ٹورنیڈوز تو بہت کمزور ہوتے ہیں، لیکن کئی ٹورنیڈوز اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتے۔ اگر ورلڈ میپ پر دیکھا جائے تو ٹورنیڈوز انٹارکٹیکا کو چھوڑ کر باقی تمام کانٹیننٹس میں ہی پائے جاتے ہیں۔ کہیں ان کی پاور بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن کہیں یہ بہت پاورفل ہوتے ہیں۔ ہر سال پوری دنیا میں 2000 سے بھی زیادہ ٹورنیڈوز ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ ان 2000 ٹورنیڈوز میں سے 1300 ٹورنیڈوز صرف امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کے باقی ٹورنیڈوز کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جہاں پورے امریکہ میں سالانہ 1300 ٹورنیڈوز پیدا ہوتے ہیں، یہاں ایک ایسا ایریا بھی ہے جو اکیلا سال میں 800 سے زائد ٹورنیڈوز کا سامنا کرتا ہے۔ اس ایریا میں شامل ہیں ٹیکساس، اوکلاہوما، کینسس اور نیبراسکا۔ ان خاص ایریاز کو ٹورنیڈوز ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹورنیڈوز کے لیے بالکل پرفیکٹ کنڈیشنز پائی جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ٹورنیڈو ویلی میں ہی سب سے زیادہ ٹورنیڈو کیوں پائے جاتے ہیں۔ ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ٹورنیڈو بنتا کیسے۔ ٹورنیڈوز نارملی تھنڈر سٹارم کے دوران پیدا ہوتے ہیں، ایک ایسا خاص قسم کا تھنڈر سٹارم جس کو سپر سیل کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر ٹورنیڈوز کی پکچرز دیکھی جائیں تو ان میں صرف ایک چیز کامن ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے یہ سپر سیل۔ یہ سپر سیل نارملی تب پیدا ہوتا ہے جب گراؤنڈ لیول پر ہوا کی ڈائریکشن ایک طرف ہو اور آسمان میں دوسری طرف ان دونوں کی الگ الگ ڈائریکشن کی ہواؤں کے درمیان ونڈ ٹنل پیدا ہو جائے، جس کے اندر ہوا سرکولر پیٹرن میں گھومتی رہے۔ شروعات میں یہ ونڈ ٹنل ہاریزونٹل ہوتا ہے، جو کہ نقصان نہیں پہنچاتا، مگر معاملہ تب گڑبڑ ہوتا ہے جب زمین کا پانی بھاپ بن کر اوپر کی طرف جاتا ہے تو اس ونڈ ٹنل کی ڈائریکشن کو آہستہ آہستہ ہاریزونٹل سے ورٹیکل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ورٹیکل ہوتے ہی پوری سچویشن ہی چینج ہو جاتی ہے۔ یہ صرف اب نارمل تھنڈر سٹارم نہیں، بلکہ یہ سپن کرتا ہوا سپر سیل بن جاتا ہے۔ یہ سپر سیل تب مزید بھیانک ہو جاتا ہے جب زمین سے ایویپوریٹ ہونے والا ویپرز اس میں مسلسل اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، جو سپر سیل کے سائز کو تیزی سے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ سپر سیل میں ہوا تیزی سے گھوم رہی ہے، اور اسی وجہ سے زمین سے اٹھنے والے ویپرز بھی اس میں سپن کرتے ہوئے فنل کے شیپ میں اوپر جاتے ہیں، جس کو فنل کلاؤڈ کہا جاتا ہے۔ کئی سپر سیلز ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک یا ایک سے زیادہ فنل کلاؤڈز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ایویپوریشن کا یہ سائیکل نہ ٹوٹے اور فنل کلاؤڈز کے اندر ٹیمپریچرز کافی گر جائے تو واٹر ویپرز پانی کے ڈراپلیٹس میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے وزن سے یہ فنل کلاؤڈ زمین سے آ کر ٹچ کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ زمین سے آ کر ٹچ کرتا ہے تو اس کا نام فنل کلاؤڈ سے ٹوئسٹر یا پھر ٹورنیڈو ہو جاتا ہے۔ ٹورنیڈو کے اندر تیز ہوائیں میکسیمم 480 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے گھومتی ہیں، جو زمین پر موجود کسی بھی چیز کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس، سائن بورڈز، درخت، پکے گھروں کی کھڑکیاں اور حتیٰ کہ کئی گھروں کی چھتوں تک کو بھی ٹورنیڈو اپنی تیز ہواؤں میں اکھاڑ کر لے جاتا ہے۔ ہوائیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ یہ انسانوں اور جانوروں کو بھی اٹھا کر دور پھینک سکتی ہیں۔ صرف اتنا نہیں، بلکہ یہ گاڑیوں کی ڈائریکشنز کو بھی بدل دیتی ہیں۔ جیسے جیسے ٹورنیڈو ٹریول کرتا ہے، وہ اپنے اندر سے تمام چیزیں لے کر ان کو دور دور تک پھینکتا جاتا ہے، اور زیادہ نقصان بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب امریکہ میں ٹورنیڈو ویلی کے ایریا میں وہ تمام کنڈیشنز بڑی آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے ٹورنیڈو بنتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر سپر سیل ہی ٹورنیڈو بن جائے۔ کچھ سپر سیل تیز بارش اور اولوں کی شکل میں زمین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو اوپر آنے والے واٹر ویپرز کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور ایسے سپر سیلز کا سائیکل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ٹورنیڈو ویلی میں ویسٹ سے چلنے والی ہوائیں بہت تیز ہوتی ہیں، جو بارش کے پانی کو یہاں گرنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے ایویپوریشن کا پروسیس ٹوٹ نہیں پاتا، اور ایسے سپر سیل مزید بڑا ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر تک سپر سیل بنا رہے گا اتنا ہی اس میں فنل کلاؤڈ اور پھر ٹورنیڈو بننے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔
یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اس حصے میں جہاں ٹیکسس، اوکلاہوما، کینزس اور نیبراسکا میں یہاں دنیا میں سب سے زیادہ ٹورنیڈوز پائے جاتے ہیں۔ قریب ہر سال 800 سے زیادہ ٹورنیڈوز یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ طوفان کی ایک اور بھی قسم ہوتی ہے جس کو ہریکین، ٹائفون یا پھر سائیکلون کہا جاتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس سے ہمیں یہ معلوم پڑے کہ یہ طوفان ہریکین ہے، ٹائفون یا سائیکلون؟ اصل میں یہ تینوں ٹراپیکل سٹارمز ہیں اور ان میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، بلکہ ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا۔ یہ طوفان دنیا کے جس حصے میں پیدا ہوتے ہیں ان کے حساب سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ ورلڈ میپ پر دیکھا جائے تو نارتھ ویسٹ پیسیفک اوشن میں جاپان، ساؤتھ کوریا اور ایسٹ رشین بارڈر کے قریب سمندر میں طوفان پیدا ہوتے ہیں، ان کو ٹائفون کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انڈین اوشن میں پیدا ہونے والے طوفان کو سائیکلون اور نارتھ اٹلانٹک یا ایسٹ پیسیفک اوشن میں پیدا ہونے والے طوفان کو ہریکینز کہا جاتا ہے۔ یہ طوفان آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا مقابلہ ٹورنیڈو سے کیا جائے تو پھر کافی چینج دیکھنے کو ملتا ہے، اور ان میں سب سے بڑا ڈفرینس ہوتا ہے ان کے سائز کا۔ جہاں ہریکین حیرت انگیز طور پر 1600 کلومیٹر تک پھیل سکتا ہے، وہیں سب سے بڑے ٹورنیڈو کا سائز صرف 2 کلومیٹر تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر نقصان کی بات کی جائے تو ٹورنیڈو ہوتا بھلے ہی ہریکین سے بہت چھوٹا ہے، لیکن نقصان پہنچانے میں وہ کسی سے کم نہیں۔ سب سے طاقتور ہریکین جس کو کیٹیگری 5 کا لیول دیا گیا ہے، اس میں ہوا کی سپیڈ 250 کلومیٹر پر آور تک جا سکتی ہے، پر آج تک سب سے پاورفل ٹورنیڈو کی سپیڈ 40 کلومیٹر پر آور سے بھی زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے، یعنی کہ کیٹیگری 5 ہریکین سے بھی دگنے رفتار۔ دوسرا ڈفرینس یہ ہے کہ ہریکینز کو جہاں 36 گھنٹے پہلے فورکاسٹ کر لیا جاتا ہے، وہیں ٹورنیڈوز کو پریڈکٹ صرف پہلے 15 منٹ میں کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹورنیڈوز جہاں بھی حملہ کرتے ہیں اچانک ہی کرتے ہیں۔ 3 مئی 1999 کی شام کو 6:22 پر امریکہ میں اوکلاہوما سٹی پر ٹورنیڈو نے اچانک حملہ کر دیا۔ جس وقت اس نے حملہ کیا تھا اس وقت تو یہ کیٹیگری 4 تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے کیٹیگری 5 کی بھیانک شکل اختیار کر لی۔ 85 منٹس تک اوکلاہوما پر یہ ٹورنیڈو تباہی مچاتا رہا، تقریباً $1 بلین کا نقصان کرنے اور چھتوں، لوگوں اور بہت سے انسانوں کی جان لینے کے بعد آخرکار یہ تھم گیا۔ یہ ہسٹری کا سب سے بڑا ریکارڈڈ ٹورنیڈو تھا، جس کو آج برج کریک مور ٹورنیڈو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس دن اوکلاہوما پر تو سب سے بڑے ٹورنیڈو نے حملہ کیا تھا، لیکن اس دن ٹورنیڈو ویلی کے 5 اسٹیٹس میں ٹوٹل 71 ٹورنیڈوز نے الگ الگ مقامات پر حملہ کیا۔ ایک اور واقعے میں ٹورنیڈو کی عجیب شکل بھی نوٹس کی گئی۔ 25 نومبر 2018 کو تھائی لینڈ کے قریب کوہلپ آئی لینڈ پر ٹورسٹ نے سمندر میں 1 نہیں، 2 نہیں بلکہ 4 ٹورنیڈوز کو ایک ساتھ پانی کو ٹچ کرتے دیکھا۔ بے شک پانی کے اوپر آنے والے ٹورنیڈوز اتنے پاورفل نہیں تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو فار گرانٹڈ لیا جائے۔ یہ اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی بورڈ یا بوٹ کو آسانی سے پلٹ سکتے ہیں۔ فوٹیج میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ آئی لینڈ کے قریب 2 کلومیٹر دور ٹورنیڈو پانی کی سرفیس کو ٹھیک ٹھاک اوپر تک اچھال رہے ہیں، جس سے ان کی طاقت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اب ظاہر ہے ان طوفانوں کو روک تو نہیں سکتے، لیکن ان سے ہونے والے نقصانات کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں مسٹیریس زون کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔